امریکی نائب صدر جیری وینس کا دورہ پاکستان مؤخر کر دیا گیا ہے۔ ایران کا مثبت رد عمل نہ آنے کی وجہ سے جیری وینس کا یہ دورہ مؤخر کیا گیا ہے۔ ناظرین، ایران کی جانب سے مثبت رد عمل آنے پر فیصلہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی جانب سے اس امر کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ تاحال اسلام آباد میں مذاکرات میں شرکت کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ ترجمان ایرانی دفتر خارجہ کی جانب سے اس امر کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ ایران کا مذاکرات میں شرکت سے انکار، جیری وینس کا دورہ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، ایران کے انکار کے بعد جیری وینس کا دورہ بھی مؤخر کر دیا گیا ہے۔ جب بھی مذاکرات نتیجہ خیز ہوں گے، ایران اس کے بارے میں ضرور فیصلہ کرے گا۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے معاہدہ نہ ہونے پر بمباری کی بھی دھمکی دے دی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے پاس معاہدہ کرنے کے علاوہ اب کوئی راستہ نہیں بچا ہے۔ ذوالقرنین حیدر ہمارے پاس لائن پر موجود ہیں۔ ذوالقرنین، ایک طرف تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جیڈی وینس کا دورہ مؤخر کر دیا گیا ہے اور نیو یارک ٹائمز کی جانب سے اس امر کا دعویٰ کیا گیا ہے، اور اب جو ہے ایکس پر وزیر خارجہ عباس عراقچی جو ہیں ان کا بھی بیان آ گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک غنڈہ گردی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ ہاں دیکھیں جی، لڑنا تو آسان ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کو ڈسٹروائے کرنا تو آسان ہوتا ہے، بنانا مشکل ہوتا ہے۔ تو مذاکرات ہمیشہ ہی مشکل ہوتے ہیں، اور اسپیشلی اس صورت میں جب دونوں وارنگ پارٹیز جو ہیں ایک دوسرے کا کافی نقصان کر چکی ہوں، تو اس صورت میں چیزیں تو مشکل ہیں۔ لیکن آئی تھنک کہ جہاں امریکہ ہے وہاں پہ ایران، دونوں کو تالی دو ہاتھ سے بچنی ہے، تو ان کو کنسیشن ایک دوسرے کو دینی پڑے گی۔ نہیں دیں گے تو پھر لڑائی ہے۔ یہ اگر کنسیشن نہیں دیں گے تو لڑائی ہے، لیکن یہ جو وہی والی بات ہے کہ وہاں پر آپ نے ہرمز کے اندر جو تجارتی جہاز پر بھی حملہ کیا گیا، یہ وہ تجارتی جہاز تھا، اور اس کے مطلب اوپر حملہ کرنا، اور وہ بھی ان دنوں میں جب صورتحال بہت سنگین چل رہی ہے اور آپ کے مذاکرات بھی جو ہیں وہ چل رہے ہیں مستقل جنگ بندی کے حوالے سے۔ دیکھیں یہی چیز تو تھوڑی نان سیریسنس جو ہے آن دا پارٹ آف دا امریکہ ہمیں نظر آتی ہے نا۔ نہ صرف یہ، آج آپ لیٹسٹ ٹویٹ دیکھ لیں ڈونلڈ ٹرمپ کا، اب بالکل ایک وہ کہتے ہیں نا کہ گڑا مردہ اکھاڑ لینا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایران، آپ گڈ ول جیسچر دیں۔ 8 خواتین جو کہ ڈیتھ رو کے اوپر ہیں، وہ رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، وہ ان کو دے آر آن ڈیتھ رو، تو ٹرمپ صاحب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ان کو ایران فری کر دیں، چھوڑ دیا جائے، ان کو آپ آزاد کریں۔ اس کے بعد ہم اس کو ایز اے ویری گڈ جو ہے وہ گڈ ول جیسچر لیں گے، اور مذاکرات کا ایک اچھا آغاز ہوگا آپ کے اس جیسچر کے ساتھ۔ بھائی ایران تو یہ کر دے لیکن امریکہ دوسری طرف سے کوئی گڈ ول جیسچر دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ مطلب اس نے آبنائے ہرمز کا ابھی تک محاصرہ ہی نہیں چھوڑا، آلدو پاکستان از ٹرائنگ ہارڈ۔ پاکستان نے امریکہ کو کہا ہے کہ آپ آبنائے ہرمز کا محاصرہ ختم کریں، اور جیسے ہی آپ کریں گے، ایک اوبویس ہے یہ ہوگا ریئل ٹائم گڈ ول جیسچر۔ لیکن آپ انسٹیڈ کہ اس طرح کا کوئی جیسچر دیں، آپ کے جیسچرز کیا ہیں؟ تھریٹس اینڈ تھریٹس، دھمکیاں اور دھمکیاں۔ بھائی جب آپ اس طرح کا ایٹیٹیوڈ رکھیں گے تو دوسرے سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو اس طرح کی جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کو تبدیل ہونا چاہیے، اور ٹرمپ کی جانب سے ایک ہی چیز آتی ہے، وہ صرف کچھ لو اور کچھ دو کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ اور یہاں پہ ٹرمپ جو ہیں یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مجھے سب کچھ دے دیا جائے، لیا مجھ سے کچھ نہ جائے۔ وہ شاید ابھی تک جو ہے کچھ ماہرین جو ہیں وہ ان کا یہی خیال ہے کہ ٹرمپ جو ہے نا وہ کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی پہ نہیں آ رہے، وہ کہہ رہے ہیں جی بس صرف مجھے دو ہی دو۔ دیکھیں اس طرح تو بات چلنی نہیں۔ جیسے میں نے بالکل شروع میں آپ کو بتایا کہ جو کنسٹرکشن ہمیشہ مشکل ہوتی ہے، ڈسٹرکشن ہمیشہ آسان ہوتی ہے۔ تو اب انہوں نے بیٹھ کے چیزیں سارٹ آؤٹ کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ کو جو بھی رولز آف دا گیم ہے وہ بنانے پڑیں گے۔ آپ یہ ایکسپیکٹ کر لیں کہ جو ایک آپ نے نعرہ لگا دیا کہ میں نے ایران کو ہرا دیا پہلے گھنٹے میں، ایران کی ساری نیوی میں نے ختم کر دی، اس کی میں نے ساری جو ہے ایئر فورس ختم کر دی، ملٹری ختم کر دی۔ جب آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے پھر ان دیٹ کیس۔ تو پھر آپ کیوں بیگنگ ایران کہ آپ آؤ ٹیبل پہ اوپر آؤ، ہم بات کرتے ہیں؟ تو اٹ مینس کہ آپ ابھی سب کچھ ان کا ختم نہیں کر پائے۔ تو گراؤنڈ ریئلٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے ریئلسٹک اپروچ اپنانی چاہیے تھی امریکہ کو، جو ابھی تک وہ نہیں اپنا رہا۔ اور یہاں پہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر ہم دوسری جانب ایران کی طرف آئیں، دیکھیں ایران میں بھی جس طرح
ایک مطلب انہوں نے اپنے عوام کو بھی دیکھنا ہے، اور وہاں پہ بھی تھوڑا ہارڈ لائنرز بھی موجود ہیں، جس طرح ان کے اسلامک ریولوشنری گارڈز ہیں، جو وہ پیرالل انڈیپینڈنٹ فورس ہے پوری ان کی ملٹری کی، وہ اپنے ڈیسیژن لیتے ہیں. جی وہ بالکل اس طرح کی جو ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ان سے لچک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ نہیں دکھا سکتے. تو پھر وہی بات ہے کہ یقینی طور پہ آپ نے ایک بڑی بات کی ہے. بالکل بھی ایران کے لیے بھی اس طرح سے بہت زیادہ آسان نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ جو اس طرح مطلب جیسے آپ نے بھی بات کہی، تو یقینی طور پر ایران کے لیے بھی پھر اس طرح سے اتنا آسان نہیں ہے جتنا ڈونلڈ ٹرمپ کہتے جا رہے ہیں کہ جی آپ ایسے کر دیں تو پھر آپ میں مطلب آ سکتا ہوں، یا ہمارے ہم جو ہے نا جیسے ابھی آپ نے خواتین کے حوالے سے بھی ایک ذکر کیا کہ وہ 8 خواتین ہیں جنہیں جو ہے وہ شاید سزائے موت کی جو ہے وہ سنا دی گئی ہے، اور اگر وہ چاہ رہے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے تو اسے بہت اچھا جیسچر سمجھا جائے گا. اور تو یہ میرا خیال ہے وہ اتنا زیادہ آسان نہیں ہے جتنا وہ سمجھ رہے ہیں. جی، اور یہ اس طرح کی ڈیمانڈس ہیں یا اس طرح کی ایکسپیکٹیشن ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ پنجابی فلم میں نہ ہی سمجھا، تو اس طرح کی سچویشن کریٹ کر رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی پوری ایڈمنسٹریشن. اس حوالے سے یا ڈونلڈ ٹرمپ ہمسیلف. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب یہ دیکھیں، آپ نے ہرمز کی ایگزامپل لے لیں. جب ایران نے 2-3 دن پہلے آبنائے ہرمز اوپن کیا سارے شپس کے لیے کہ آئیں آپ گزریں یہاں سے، اور کتنا ویلکمنگ جیسچر تھا، پورے گلوبل ورلڈ نے اس کو اپریشیٹ کیا. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ نتیجے میں امریکہ نے الٹا جو ہے اس کی مرچنٹ شپ پہ اٹیک کر دیا. ناکہ بندی. ہاں جی، وہی. ہاں جی، اور ناکہ بندی تو کی ہوئی تھی کہ سبھی طرف یہی خبریں آ رہی تھی اس وقت کہ اب یہ ایران نے یہ ڈیسیژن لیا کہ تمام جو ہے شپس کو اس نے الاؤ کر دیا ہے. تو ان رسپانس ٹو دیٹ اب امریکہ اس کو کورسپونڈ کرے گا اور وہ بھی اس کا محاصرہ ختم کر دے گا. میں بھی بتا رہا ہوں کہ بجائے کہ محاصرہ ختم کرتے وہ ایک سٹیپ آگے گئے، آگے چل کے انہوں نے اس کو اٹیک کیا اور سیز فائر کی وائلیشن بھی کی ایٹ دا سیم ٹائم. تو پھر اب آ جائیں، اب ہم تھوڑا ایران کو ڈسکس کر لیں. وہی میں آپ کو ریولیوشنری گارڈز کے حوالے سے بات کر رہا تھا، جو پاسداران ان کے انقلاب ہیں. تو وہ دیکھیں ان کی پوزیشن بھی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، جو دوز ہو آر ان دا گورنمنٹ اور ساتھ میں ان کی ملٹری کہہ لیں، تو وہ ان کا بھی پھر سیم پیج پہ ہونا مشکل ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ تو مذاکرات کے لیے بیسیکلی اسی وجہ سے جو ہے ریولیوشنری گارڈز نے ہی، جو سورسز کہتے ہیں کہ ان کو منع کیا ہے. جو آپ کے ہائی پاور ڈیلیگیشن ہے، عباس عراقچی کا فارن منسٹر ہے، ساتھ میں ان کے اسپیکر ہیں باقر کالیباف، تو ان کو انہوں نے روکا ہے کہ دیکھو امریکہ کیا کر رہا ہے، ہم آؤٹ آف دا وے جا کے یہ چیز کر رہے ہیں، تو وہ انسٹیڈ کہ اس چیز کو اپریشیٹ کرے، اوبلائج کرے اور اس کو کورسپونڈ کرے. وہ کچھ بھی اس میں کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور انسٹیڈ وہ الٹا ہم پہ اٹیک کر رہا ہے. تو ہمیں اپنی ویکنیس نہیں اتنی شو کرنی چاہیے. بیسیکلی ایران اس لیے کھڑا ہوا ہے، اس لیے اس نے ریفیوز کیا ہے اسلام آباد آنے کے لیے، امریکن ہائی پاور ڈیلیگیشن سے ملنے کے لیے، کہ آپ ہمیں کمزور مت سمجھیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں دھمکیاں دیں گے اور آپ کی دھمکیوں سے ہم ڈر جائیں گے، یا یہ ایک دو آپ نے ایک اٹیک کر دیا یا محاصرہ کیا ہوا تو ہم گھبرا کے آ کے آپ سے کہیں گے جی بھائی جان آپ جو کہیں گے ہم ویسے مانیں گے. تو نہیں، ایسا نہیں ہے. تو اس میں ریولیوشنری گارڈز کا بھی رول آپ